کھچڑی ہی ٹھیک ہے آج مختلف ٹاپک پر. میری بیٹی جو کہ 4 ماہ کی ہے, بس ختم ہونے والا ہے. میری بیٹی جو کہ 4 ماہ کی ہے, میں نے اس کا نام کسوا رکھا ہے, کیا اس کے لیے نام صحیح ہے؟ اس کی تاریخ پیدائش کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے بھی تھوڑی دیر پنجابی آ گئی, وہ سن کے نا تعلق نہیں ہے. پنجابی بڑی میٹھی زبان ہے, لیکن کوئی تمیز سے بولے, بولنے میں ہی اس کو کاٹنے کی نیت ہو تو پھر. ہمارے بہت رشتہ دار پنجاب میں رہتے ہیں, وہ بھی پنجابی بولتے ہیں, اچھی طریقے سے بولتے ہیں, پھسلتی بھی نا فرینکلی جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو اچھے لگتے ہیں. لیکن یہ جس طرح سے بولتا ہے نا, اللہ عجیب سا لگتا ہے, جیسے پتہ نہیں تمیز کہیں سے ادھار لے کے کوئی دے دے تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا ہوگا. 4 ماہ کی ہے, میں نے اس کا نام کسوا رکھا ہے. بھائی کسوا نام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا, مجھے نہیں پتا اس کا کیا عربی نام تو ہے نہیں ہے کسی اور. کسوا اگر یہ کے ساتھ ہے کسوا تو پھر تو وہ چادروں کو کہا جاتا ہے نا, کسا چادر کو کہتے ہیں, کسوا بھی کسا بھی چادروں کو کہتے ہیں, کسوتن بھی چادروں کو کہا جاتا ہے. تو چادریں نام رکھنا تو عجیب سا ہے. اس کی تاریخ پیدائش جو بھی ہو, تاریخ پیدائش کا اچھا اوئے ہوئے ہوئے, اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. دعاؤں کی درخواست ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اگر 2 بندے جماعت کر رہے ہیں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا, اور اگر جماعت تیسرا کوئی شامل ہو جائے, 2 آدمی جماعت کر رہے ہیں تو امام بائیں جانب ہوگا اور مقتدی سیدھے ہاتھ پہ ہوگا. جیسے ہی کوئی دوسرا بندہ آئے تو یا تو امام آگے چلا جائے اور وہ دونوں کھڑے ہو جائیں, یا امام آگے نہیں جا رہا, وہ ڈھیٹ پنا دکھا رہا ہے تو مقتدی کیا ہو جائیں. اب وہ ہوتا ہی ہے, ایک عرب تھے یہاں ہمارے مدرسے میں آئے, تو وہ کیا ہوا کہ صف میں کوئی خالی ہو گئی نا, جگہ خالی ہو گئی, تو اب وہ درمیان میں گھسنے لگے. وہ تھوڑے سے چوڑے تھے, اب وہ اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر رہے ہیں نمازی کو, بھائی تو تمیز سے ادھر ہو جا تاکہ میں, وہ ہل نہیں رہا ہوں, وہ سمجھ رہا ہے میری نماز, حالانکہ اس کو چاہیے کہ ہلے اور جگہ دے. نماز میں جب اگلی صف کہیں خالی ہو جائے تو پیچھے والے کو چاہیے آگے جا کے وہاں کھڑا ہو جائے. تو وہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی نا, وہ دھکے لگا رہا ہے, وہ ایسے گڑا ہوا ہے جیسے کھونٹے گاڑ دیا زمین میں. وہ عرب حیران ہو رہا ہے, یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی. تو یہ جہالت کی بات ہے. کوئی آتا ہے تو مقتدی کو چاہیے پیچھے ہو جائے, اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو امام کو چاہیے آگے ہو جائے, خود ہی ہو جائے, اس سے پہلے کہ وہ. نمازیں کس صورت میں جمع ہو سکتی ہیں؟ اویس قرنی کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے. صحابہ میں شمار نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب نہیں ہوئی. نمازیں کس صورت میں جمع ہو سکتی ہیں, اس پر پھر میں حوالوں کے ساتھ پوری بات کروں گا انشاءاللہ, اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. جمع سوری احناف کے ہاں جائز ہے, جمع سوری, اور اس کے بڑے مضبوط دلائل ہیں قرآن و حدیث سے. اور جب میں اس پہ بات کروں گا تو جو میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس کریں گے ان سے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پورا تمیز سے بیان سن لینا, ایک ایک چیز غور کر کے پھر تمیز سے آپ کلپ بنائیں اور تمیز کے دائرے میں رہ کے. جیسے کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر میں اس کلپ کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا, جواب نہیں بنا تو رجوع کر لوں گا, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اب جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت الگ سے, بھائی اگر کوئی بھی حدیث نہیں ہے تو کہ بھئی عورت جو ہے وہ رمل نہیں کرے گی اور صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی, کوئی بھی حدیث نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس تھی تو آپ کہتے بھئی یہ حدیث ہے, میں کہتا ارے بھائی مجھے تو غلطی ہوگی, معذرت. اب پتہ چلا بھائی حدیث ہے تو ہم اپنی بات سے کیا کر لیتے, رجوع کر لیتے, بھائی اب تک ہم سے غلطی ہوئی ہے, بہت معذرت چاہتے ہیں. یہی ہو جاتا نا, ختم ہو گئی بات. آپ نے اس کو سوال کیا, ایک نے سوال کیا, مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ سے حسد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ مولانا طارق مل صاحب سے جو ملاقات کی ہے, یہ حسد کا لفظ بھی میں نے کہا تھا کیا؟ سوال بھی بنایا گیا ہوتا ہے کہ یہ لگا کے پوچھو, آپ نے دلوں کا حال جھانکا ہے کہ مجھے آپ سے حسد ہوا ہے, میں تو خوش ہوا ہوں کہ آپ گئے ان کے ہاتھ چومے آپ نے, کوئی تو ملا آپ کو سر پہ ہاتھ رکھنے والا, اور کسی کو تو آپ نے بزرگ مانا, کسی سے تو آپ اصلاح لیں, اس کو بھی بنا کے حسد کی وجہ سے آپ پر اعتراض کیا ہے. تو سوال بھی خود ہی بنا کے بس کرو نا, کیا ہو گیا. مفتی صاحب میری رہائش گلشن معمار کی ہے اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں, مجھے جامعۃ الرشید میں درس نظامی میں داخلہ چاہیے, اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ عید کے فوراً بعد داخلے شروع ہوتے ہیں اور کم سے کم میٹرک ہونا ضروری ہے. تو میٹرک آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ داخلے کا امتحان دیں اور مدرسے میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مزاح کی بات نہیں, مسلک دیوبند کے لوگ اپنی مونچھوں کو کیوں مونڈتے ہیں؟ اس لیے کہ مونڈتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, اس بارے میں جو احادیث کے الفاظ ہیں, قص الشوارب کے بھی ہیں, قص کا معنی کاٹنا, احفاء الشوارب کے بھی ہیں, صحیح احادیث ہیں. احفاء الشوارب
احفا کہتے ہیں مبالغہ کر کے کاٹنا، اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے. اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حلق کی روایات بھی ذکر کی ہیں، بلیڈ سے حلق. اس پہ بھی مجھے یاد آیا، کسی شخص نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ہے مونڈنا، بلیڈ سے مونڈنا مسئلہ ہے، اور امام مالک کا قول پیش کیا ہے. کس کا قول پیش کیا؟ امام مالک کے ہاں کیا ہے؟ واقعی امام مالک نے یہی کہا ہے کہ مونڈنا مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث میں حلق بھی ہے، احفا بھی ہے، احفا کا معنی اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے بالکل قریب ہو جائے، تو اب آپ امام مالک کا قول کیسے پیش کر رہے ہو؟ تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے بھائی؟ اور احناف پہ کیسے پیش کر کے حجت تمام کر رہے ہو؟ صحیح ہے نا. امام حنیفہ کا قول پیش کرتے تو ایک الگ بات تھی. تو کہیں سے بھی ملے نا اٹھا کے پارسل کر دو، پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ یار امام مالک کے قول کا کیا تک بنتا ہے یہاں پہ. تو حلق کی روایات بھی ہیں، امام طحاوی نے ذکر کی ہیں. اور اگر حلق کی نہ بھی ہوں، وہ بالفرض فرض کر لیں کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو احفا جو ہے نا، احفا وہ بھی حلق ہی کی طرح ہوتا ہے. یعنی قینچی سے اتنی باریک کر دی جائیں کہ دیکھنے میں کیا لگے، بالکل جڑ سے ختم. استیصال کہتے ہیں جڑ سے ختم کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہمیشہ سے احناف کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ حدیث میں کاٹنے کا حکم نہیں، بلکہ کاٹنے میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے. اگر چھوٹی کریں گے تو کٹ جائیں گی، وہ بھی جائز ہے، لیکن مبالغہ کریں گے تو یہ زیادہ، بولو بھائی، بہتر ہے. تو افضل یہی ہے کہ بالکل جڑ سے اس کو کینچی سے ایسا کاٹا جائے کہ بالکل جڑ سے کٹ جائے. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مونڈے نہ مونڈے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اختلاف سے، مجتہدین کے اختلاف سے کیا ہو جائے، بچ جائے. تو بلیڈ کے بجائے کینچی سے بالکل چھوٹے کر دو. بلیڈ بھی استعمال کرتا ہے تو بھی جائز ہے. تو افضل یہی ہے، لیکن رکھنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے. حضرت عمر کی مونچھیں تھیں اتنی بڑی بڑی، یہاں تک پھیلی ہوئی تھیں، سبالتین جسے کہا جاتا ہے، لیکن وہ سائڈوں سے اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ ڈھک جائے، یہ درست نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے ایسی ایسی مونچھیں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں بڑی بڑی نا، پورے ہونٹ غائب. پانی پینا تو یہاں سے ڈھکن اٹھایا، پانی پیا واپس. تو وہ حضرت ایک تعبیر کرتے تھے، جیسے لال بیگ جب الٹا ہو جاتا ہے نا تو کیسے اس کی ٹانگیں یوں 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 یوں، تو کہہ رہے ہیں پھر یہ ایسے ہی ان کے حال ہوتا ہے، بولتے ہیں تو ایسے جیسے لال بیگ کی ٹانگیں. تو اسلام نے زینت کا حکم دیا، اللہ کے بندو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. رکھنا ہے تو کم از کم ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا رہے، پانی پینے میں مونچھیں اندر تیرے نہیں ہیں. ساری گندگی، جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو مستقل کاربن ڈائی آکسائڈ بالوں میں پھنستی رہتی ہے، مستقل. تو وہی پانی کے ساتھ بھی اندر. تو عجیب بدماشی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس کافی ہے. اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جمعے کو بھی نہیں ہوگا، اتوار کو بھی نہیں، اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ. کوئی سوال پوچھنا ہو؟ جی کسوہ، کسوہ تو مطلق چادروں کو کہا جاتا ہے. مسجد کی حدود میں دوسری جماعت جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے امام کا وظیفہ لینا جائز ہے. کیا اعتراض ہے؟ کون اعتراض کرتا ہے؟ جماعت المسلمین والے کرتے تھے، وہ خود ہی شارٹ ہو گئے. ایک دمان بڑا زور تھا جماعت المسلمین کا، پارٹ 1 جب سے 2 آیا اور پھر 3 بھی آیا، تو وہ خود ہی آپس میں ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ نبی نے جو جماعت المسلمین بنائی تھی وہ ہم میں سے کون سی تھی. تو وہی مسئلہ ہمیشہ کے لیے، یہ باطل لوگ ایک دم اٹھتے ہیں اور پھر دھڑام سے نیچے بیٹھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ والدہ کے لیے. بیمار ہیں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ان کو بھی سلام پیش کرنا، السلام علیکم یا ابا بکر، اسی طرح سلام پیش کرنا چاہیے. جی اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. مسجد کی حدود میں دوسری جماعت اس لیے درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ ثابت ہے کہ ایک صحابی اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کسی صحابی کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا. تو یہ احیاناً ہوا ہے. نبی کے دور میں بھی یہ معمول نہیں تھا، اور صحابہ تابعین کے دور میں تو بالکل اس کے خلاف کا معمول تھا. تو وہ ایک آدھ شخص کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کا ثواب دینے کے لیے، لیکن نبی کا خود اپنا معمول کیا تھا. یعنی وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھو نبی نے ایک صحابی اکیلے پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا. تو ساری حدیثوں کو دیکھنا چاہیے نا استدلال میں. ایک روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب جماعت مسجد میں اگر ہو جاتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی مستورات کو جمع کر کے جماعت کرایا کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ
اسلاف کے بارے میں, صحابہ اور تابعین کے بارے میں, کہ ان میں سے جب بھی کسی کی جماعت نکلتی تھی مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے اگر جماعت ہے تو شامل ہو جاتے, اگر جماعت ختم ہو گئی ہوتی یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں جا کے جماعت کراتے. کیونکہ اس میں عمومی ماحول جیسے عرب میں بن چکا ہے, اس میں نقصان ہے, اس لیے کہ جماعت کی نماز ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے. میں بھی یو اے ای گیا ہوں, سعودیہ جب بھی گیا ہوں تو وہ ایک جماعت سلام پھیرو فوراً دوسری جماعت, وہ سلام پھیرے فوراً, اس کی پر کون سی حدیث ہے بھائی؟ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہو رہی ہیں. اس لیے فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے, ناپسندیدہ لکھا ہے, کہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ دین کو صحابہ نے سمجھا ہے. اگر وہ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کو نبی نے جماعت سے نماز پڑھوا دی تو صحابہ کرام نے اس کو فالو نہیں کیا. لو کان خیر اللہ سبقونا الیہ, اگر یہ کام باقاعدہ سنت ہوتا, یہ افضل ہوتا تو صحابہ اس میں پہل کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ایسا نہیں کیا کرتے تھے. لوگ ہمیں حوالے دیتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے, اس زمانے کے سعودی عرب میں کیسا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھا کرو نا. جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں جو سعودی عرب تھا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. صحابہ تابعین گھر میں جا کے یا تو گھر والوں کو جماعت کراتے یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اس کا معمول جس طرح سے بن چکا ہے, اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کی وہ جو ایک انفرادی واقعہ ملتا ہے کہ اجازت دی تھی, تو مسجد نبوی میں تو ویسے بھی دوسری جماعت پر کیا ہے, کوئی پڑھا کے دیکھے. تو وہاں یہ لوگ نہیں کہتے, حدیث میں تو آتا ہے مسجد نبوی کی, اور آپ لوگ منع کر رہے ہیں تو آپ وہاں نہیں کہیں گے کبھی بھی, عربوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے, سارے کے نزلے ہم پہ گرتے ہیں. تو مسجد نبوی میں پابندی آپ کہتے ہیں وہ تو سیاستاً پابندی ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں یہاں بھی کس طرح پابندی ہے سیاستاً, کیونکہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. تو وہاں اگر سیاست حلال ہے تو یہاں بھی حلال ہے, اور یہاں حرام ہے تو وہاں بھی حرام ہونی چاہیے. جی, سونے کا پانی اگر باڈی پہ لگ رہا ہے نا سونا تو پھر جائز نہیں ہے. پھر بھی میں اس مسئلے کی مزید تحقیق کر کے بتاؤں گا, اس کو حرف آخر نہ سمجھیں, کلپ نہیں بنائے ابھی اس پہ. کیا بڑا اہم مسئلہ ہے حج پہ جو گورنمنٹ نے سبسڈی بند کر دی ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا میں اس بارے میں. تو گورنمنٹ سے پوچھیں نا, دے سکتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سوال جو ہے نا تحریری شکل میں جمع کرا دیں, اس پر تحقیق کر کے جواب دیں گے. ہر سوال کا جواب کا معلوم ہونا انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا, جیسے انہوں نے پوچھا کہ سونے کا پانی چڑھاؤ, اس کا جواب بھی میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے. بغداد میں ایک مفتی تھے, ان کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اس کا جواب. انہوں نے کہا تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اس سے ہو گئی. انہوں نے کہا جو مجھے معلومات ہیں میں اس بات کی تنخواہ لیتا ہوں, جو نہیں معلوم ہے اگر اس کی تنخواہ لینا شروع کر دوں تو کروڑوں روپے بھی میری تنخواہ میں کم ہو جائیں, کیونکہ زیادہ تر انسان کو یہی ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں. چلو ٹھیک, آگے چلیں. ہاں, مسجد سے باہر دوسری جماعت ہو سکتی ہے, جیسے مسجد سے متصل کمرہ ہے یا کہیں روڈ پہ پڑھ رہے ہیں یا کہیں اسٹور میں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے مسجد کی جماعت کی فضیلت ختم ہو گئی, تو اب وہ اس میں نقصان نہیں ہے, مسجد سے باہر پڑھ لیں. وہ تو مسجد ہی نہیں ہے نا, اس لیے اس میں. اسی طرح راستے میں جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں نا, جہاں متعین امام نہیں ہوتا, سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی متعدد جماعتیں ہو سکتی ہیں. اسٹیشن پہ جو مسجد ہے وہاں بھی متعدد, کیونکہ وہاں تو اب ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے نا, وہ تو سفر میں ہیں تو سب اپنی اپنی جماعتیں کرتے جائیں گے, نکلتے جائیں, وہ جائز ہے. فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے, بہت سارے اسلاف سے اس کی ممانعت منقول ہے, اس لیے حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائیں نارمل عام حالات میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی, بالکل ابتدائی وقت میں. تو فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں, اس میں اللہ برکت دے گا, وقت میں برکت ہوگی, صحت میں برکت ہوگی, رزق میں برکت ہوگی. جمعے کی اذان ہو گئی نا آپ کے قریبی مسجد میں تو بس کاروبار حرام ہو گیا, خرید و فروخت حرام. جی, لون لے کے جانا اس صورت میں جائز ہے کہ آپ کو واپسی کا یقین ہو کہ میں واپس کرنے کی صلاحیت
رکھتا ہوں. اگر یقین نہیں ہے تو پھر خام خواہ میں اپنے آپ کو قرضوں میں ڈالنا اچھا نہیں ہے. جائز ہے کھڑے ہو کے بھی بیٹھ کے بھی دونوں طرح سے. مسجدیں کم ہیں پھر تو ایک ہی مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا سا تو بڑا اجتماع ہو نا مسلمانوں کا. ہر آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھے گا. ہاں ایک جماعت کرنی چاہیے, نہیں ایک جماعت کرنی چاہیے تاکہ سب اس میں پہنچنے کی, اور ٹائم ایسا ہو جس میں سب کے لیے آنا سہولت سے ممکن ہو. جماعت کی کثرت کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھو احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی ہے. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. فجر آپ نے کس میں پڑھی ہے؟ اول وقت میں. اور عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا لأخرت الصلاۃ الی ھذا الوقت, کہ میں عشاء کو اس وقت تک مؤخر کرتا, یعنی 1/3 رات تک. مگر امت میں مشقت کے خوف سے, مشقت کیا کہ اتنی دیر سے جو اصل وقت ہے عشاء کا 1/3 رات پڑھوں گا تو جماعت کیا ہو جائے گی, اس میں لوگ کم ہو جائیں گے, بہت سے سو جائیں گے. تو اس لیے آپ نے جلدی عشاء پڑھی, لیکن چاہا کیا کہ عشاء دیر سے ہونی چاہیے, مگر صحابہ کی رعایت کی بھائی زیادہ لوگ ہوں. تو فجر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں, مگر احناف کے مذہب کیا ہے, فقہ کیا ہے کہ دیر سے پڑھی جائے, کیونکہ اول وقت میں پڑھنے میں اس زمانے میں جماعت میں افراد کم ہوں گے. اب لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں اندھیرے میں نماز پڑھی, اور آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس وقت سب تہجد پڑھا کرتے تھے, ان کے لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا آسان, کیونکہ سب جاگے ہوئے ہوتے تھے تہجد میں. آج تہجد میں نماز پڑھنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. تو خود مزاج نبوت کیا ہے, مزاج نبوت کہ ایک ہے نماز کے وقت کی فضیلت اور ایک ہے مسلمانوں کی کثرت. تو مزاج نبوت یہ ہے کہ آپ نے وقت کی فضیلت کو قربان کیا ہے کثرت نمازیوں کے لیے خاطر, کہ نمازیوں کی کثرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فوکس کیا ہے. تبھی عشاء میں آپ نے جلدی پڑھی ہے, اس لیے کہ نمازی زیادہ ہو جائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں فجر اگر آپ اول وقت میں پڑھیں گے تو نمازیوں پہ یہ کیا گزرے گی, شاق, بہت مشکل ہو جائے گی ان کو. میں نے دیکھا ہے جو اہل حدیث حضرات کی مسجدوں میں جو اول وقت میں نماز ہوتی ہے وہاں نمازی شارٹ ہوتے ہیں, بہت تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو دیر سے نماز میں فجر میں کیا فائدہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے. تبھی ہم رمضان میں اول وقت میں پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے نمازی جاگے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت اول وقت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور جماعت میں کثرت بھی ہو جائے گی. تو سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس سے دوسری جماعت سے وہ اجتماعیت کیا ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں دوسری میں شامل ہو جائیں گے, جب پتہ ہے کہ یار جماعت کی جو 27 درجے فضیلت ہے وہ تو ختم. تو اب ہر آدمی کوشش کرے گا یار پہلے پہنچو, ورنہ جماعت سے گیا گناہ ملے گا, کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے لوگ پہلی جماعت میں پہنچیں گے. ASP 395 ہٹا لیں بھائی, ASP 395 گاڑی لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. جی میزان بینک میں کیا ہے, ہاں جائز ہے سیونگ اکاؤنٹ, بینک اسلامی کا بھی جائز ہے. جی جی اب میری طرف سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے. جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے سوال کے لیے اخپل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا آپ کو. پرائز بانڈ بالکل حرام ہے. وطر کا افضل وقت آخری وقت ہے, تہجد کے بالکل آخر میں پڑھی جائے, صبح صادق سے پہلے افضل وقت وہی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وطرا, صحیح حدیث ہے, اپنی آخری نماز کس کو بناؤ, وطر کو بناؤ. لیکن یہ اس کے لیے جس کو رات کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہو. جس کو یقین نہ ہو تو حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں ہمارے پاس, وہ فرماتے ہیں میں پڑھ کے سوتا تھا وطر, کیونکہ آخر میں اٹھنے کا ان کو یقین نہیں ہوتا تھا. تو جس کو یقین نہیں ہے وہ پہلے پڑھ کے سو جائے, پھر اٹھے, اگر اٹھ کے آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ لے, ورنہ سوتا رہے حسب معمول. جی وطر الگ نماز ہے, اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے, مستقل نماز ہے. قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں, اس پر بھی اجماع امت بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ معاف ہیں, تو وہ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ. ہم کہتے ہیں آپ حدیث دکھاؤ کہ وہ بغیر پڑھے معاف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, حدیث آپ کے ذمے ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہمارے پاس تو حدیث میں یہی ملتا ہے کہ نماز جب قضا ہوگی تو قضا بھی پڑھی ہے نبی نے اور
یعنی نمین قضا پڑی ہے، چاہے تو حقوق اللہ عبد ہو یا حقوق اللہ ہو، وہ ادا بھی کرنے پڑتے ہیں اور توبہ بھی کرنی پڑتی ہے. جی اس پر میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے، وہ سن لیں. جی بھائی کیا ہوا؟ نہیں، یہ جو کہتے ہیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حقوق اللہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، قانون یہ ہے. اللہ معاف کرنا چاہے تو ایک الگ بات ہے. اصل تو یہ کہ حقوق اللہ بھی ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری، بلکہ اللہ اور بندوں کے حقوق کا جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر حق اللہ کو پہلے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے. ہاں ایس بعض چیزوں میں اللہ نے خود چھوڑ دے دی ہے کہ میرا اور بندوں کا ٹکراؤ تو پھر جیسے آپ نے کسی کا قرضہ بھی دینا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں پہلے اس کے پیسے ادا کر دو، پھر جو بچیں اس پہ زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے نا، وہ ورنہ وہ مجبور ہے نا، وہ گھر پہ آگے کھڑا ہو جائے گا، میں تو چھوڑ دوں گا وہ نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا پہلے قرضے نکالو، پھر جو بچے اس پہ زکوٰۃ دے دو. تو یہ اللہ نے اپنی رحمت سے بہت سی جگہوں پر خود حقوق العباد کو کیا کر دیا. ہمیں اللہ کو پتہ تھا یہ میرے ڈر سے تو نہیں، وہ وسیم بھائی نہیں چھوڑیں گے اس کو، جن کے پیسے کھایا ہوا ہے نا، وہ جان سے مار دیں گے اس کو. جی ہاں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر ڈھانک کے رکھا ہے. ویری گڈس، بہت اچھا سوال خاندانی. اسراف اور تبذیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا. دکان پکوڑوں کی اور خرچے کروڑوں کے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسراف. چاہے وہ آپ صحیح جگہ ہی خرچ کر رہے ہوں، جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں مگر آپ کو پتہ ہے میں قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو کام تو نیک ہو رہا ہے مگر اپنی اوقات سے، تو یہ بھی اسراف کہلائے گا. حالانکہ حج کر رہے ہو آپ، لیکن آپ کو پتہ ہے نہ میں ادا کرنے کی کوئی نہ جاب ہے نہ کوئی بزنس ہے، خام ہمیں قرضے پکڑ کے. تو چاہے اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو، اپنی ارننگ سے زیادہ اگر کریں گے تو کیا کہلائے گا؟ اسراف. تبھی اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. لوگ کہتے ہیں یار لاکھوں کا ولیمہ کر کے کھلا دیا، اتنا، یہ تو اسراف ہے. میں کہتا ہوں اگر اس کی آمدن کروڑوں کی ہے تو لاکھوں کا ولیمہ اسراف؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایک غریب آدمی کے لیے ممکن ہے ولیمہ ہی زردہ بریانی کھلانا ہی اسراف بن جائے کہ تمہاری تو زردے کی اوقات نہیں تھی، تم نے 500 آدمی بلا کے زردے کھلا دیے ان کو. تو اسراف کا کیا ہے؟ اپنی ارننگ سے زیادہ. اور تبذیر کہتے ہیں ارننگ سے زیادہ ہو یا نہ ہو، بے محل خرچ کرنا، ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جو بنتی نہیں ہے. اب جیسے حج پہ جب آپ جائیں گے تو یہ تبذیر نہیں کہلائے گا. اگر آپ کی آمدن ہے نہیں پھر بھی حج پہ جا رہے ہیں آپ اپنے خرچے پہ قرضے لے کے، تو یہ تبذیر نہیں کہلائے گا، کیونکہ خرچ تو عبادت پہ ہو رہا ہے نا، اسراف کہلائے گا. تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ خرچ کرنا جو خرچ کرنے کا محل ہے نہیں. مثال کے طور پر ویڈیو گیم پہ اڑا دیا آپ نے، پان گٹکے پہ، سگریٹ پہ اڑا دیے پیسے. اب آپ کو پتہ ہے کہ میری ارننگ ہے، میں 100 سگریٹیں پی سکتا ہوں روزانہ، قرضہ نہیں چڑھے گا. 1 کروڑ کما رہا ہوں تو 100 وہ سٹے کہیں نہیں گئے. لیکن سگریٹ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ پیسہ خرچ کیا جائے؟ یہ بے محل خرچ ہو رہا ہے، بے محل. اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ تبذیر. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بہت مشکل ہے، کیا کریں یار. گٹکے پہ خرچ کر رہے ہو، ویڈیو گیم پہ، شادیوں میں 100 ڈشیں بنا دیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے والے اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کی لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہے، آپ کے پیسے ہیں، لیکن بندے 50 بلائے میں آپ نے ڈشیں 100، تو کون کھائے گا بھائی اتنا؟ سب ضائع ہوگا نا. تو یہ جو ضائع ہو رہا ہے یہ بے محل ہو رہا ہے. یا تو غریبوں کے لیے آپ نے پھر انتظام کیا، وہ اتنا بچے گا تو میں غریبوں میں بانٹ دوں گا، پھر ٹھیک ہے. بانٹنے کا بھی کوئی انتظام نہیں، سب کچرے میں جائے گا. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پیسہ پھینک رہے ہیں. فلمیں دیکھ رہے ہیں آپ جا کے، گناہ پہ خرچ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، یہ سب تبذیر کہلائے گی. کیونکہ بے محل تبذیر میں گناہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ بے محل جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. تو اسی طرح وقت میں بھی تبذیر ہوتی ہے کہ وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع کرنا، یہ وقت کا اسراف بھی ہے اور وقت کی تبذیر بھی ہے. اسراف یہ کہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں اور آپ فضول چیزوں میں لگا رہے ہو، اور تبذیر یہ کہ لگا کس میں رہے ہو؟ فضول میں. چاہے ٹائم ہو بھی تو بھی فضول میں نہیں لگانا آپ نے اس کو. تو یہ ہے اسراف اور تبذیر، اور دونوں شیطان کے، بولو بھائی، کزن ہیں، بھائی ہیں. کزن دور کا رشتہ ہو جاتا ہے. تو اسراف سے بھی بچنا چاہیے، یعنی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے، یعنی جتنی آمدن ہے اس حساب سے خرچے کرنے چاہیے. اور تبذیر سے بھی، خرچے بھی صحیح جگہ، تو اپنی ارننگ کے اندر خرچے کریں اور خرچے بھی صحیح جگہ پہ کریں. تو پھر آپ ان آیتوں میں داخل ہو جائیں گے جو اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اور تبذیر، بولو بھائی، نہیں کرتے. جی
جی ہاں، کریڈٹ کارڈ کا جو استعمال ہے نا، ضرورت کے وقت جائز ہے، بشرطے کہ سود لگنے سے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دی جائے. بلا ضرورت جائز نہیں ہے. ضرورت کے وقت کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ آپ سود نہیں دے رہے، آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں سود لگنے سے پہلے دے دوں گا. بلا ضرورت جائز اس لیے نہیں ہے کہ سود لگنے کا امکان جب ہے اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تو کیش پہ کیوں نہیں خرید لیتے آپ؟ اور ایگریمنٹ تو سودی ہی ہو جائے گا نا بینک سے. ایگریمنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے پیمنٹ نہیں کی تو بینک پینلٹی لگا سکتا ہے. تو اس ایگریمنٹ میں بھی سودی ایگریمنٹ کی بو بہرحال ہے، اگرچہ وہ ایسا پکا ایگریمنٹ نہیں ہے جیسا عام ہوتا ہے کہ اس میں لازمی سود دینا. اس میں اس کا امکان ہے کہ میں اگر وقت پہ دوں گا تو سود نہیں بھی ہوگا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ بین ہے. اگر سود دیں گے وہ تو بالکل ہی کبیرہ گناہ ہے، سود نہیں دیں گے تو بھی بلا ضرورت اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے آپ کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ایگریمنٹ میں سود کا شائبہ بہرحال موجود ہے. ضرورت یعنی آپ کیش پہ ایک چیز خرید سکتے ہیں بلا وجہ کریڈٹ، اور اگر ضرورت ہے، ضرورت کا مطلب بعض جگہوں پر آپ کو چیز خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ کیش پہ ملتی نہیں ہے، ہماری وہ چیز ہی نہیں خرید سکتے آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے لے کے جاؤں گا تو واپسی میں وہ چیز تو ہوگی نہیں اور پیسے بھی نہیں ہوں گے. جیسے وہ لا کے لوگ قربانی کا بیل بانگتے ہیں نا کھونٹے کے ساتھ، تو صبح صرف کھونٹا ہوتا ہے، تو آپ گئے تھے جذبات کے ساتھ کہ میں بیگم کے لیے یہ خریدوں گا، واپسی میں صرف جذبات رہ گئے، چیزیں کچھ بھی نہیں. اب بیگم کو یقین بھی نہیں آتا چور نے چھین لیا وغیرہ، ٹوپی کرا رہے. جی گائے میں عقیقہ ہو سکتا ہے، 7 عقیقے نہیں اگر بچیاں ہیں تو 7 عقیقے ہو سکتے ہیں. لڑکا ہے تو ایک لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کتنے لڑکے نمٹ سکتے ہیں. کیا بول رہا ہے بھائی؟ بول رہے ہیں سوری، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ایک خون پہ ایک گائے نہیں ہے، گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. وہ جو ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ سود تو قرضہ دے کے مشروط نفع لینا، تو یہ آپ نے قرضہ دیا نہیں ہے صحیح ہے نا، بلکہ بینک نے آپ سے آپ نے قرضہ لیا ہے بینک سے. اس پہ جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو یہ قرضہ دے کے پروفٹ نہیں مل رہا، قرضہ لے کے مل رہا ہے. کریڈٹ کارڈ تو آپ بینک سے قرضہ لے کے بینک کو سود دے رہے ہیں نا، نفع دے رہے ہیں. ڈیبٹ کارڈ پہ نفع تھوڑی دے رہے ہیں. جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ بھی سود میں نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو آپ کو ملتا ہے وہ تو سود ہے ہی نہیں نا، کیونکہ آپ نے بینک سے قرضہ لے کے اضافی نفع لے رہے ہیں. تو قرضہ دے کے جو نفع لیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے، قرضہ لے کے جو نفع ملے گا وہ تھوڑی سود ہوگا. تو اس پہ آپ کو جو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ سود میں داخل نہیں ہے. اسی طرح یہ جو آج کل جی پی فنڈ ہے جس میں آپ کی تنخواہیں کٹ رہی ہوتی ہیں اور تنخواہ کٹ کے پھر گورنمنٹ اضافے کے ساتھ دیتی ہے، یہ بھی سود نہیں ہے. اس لیے کہ جو اجرت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے، وہ اجرت مؤجل بن گئی، یعنی وہ اجرت ابھی آپ کو ملی ہے ہی نہیں. تو گورنمنٹ جتنی چائے دے دی وہ سب گریبی کہلائے گی. تو سود کے نام سے نہیں پتہ چلتا کہ سود ہے، حقیقت دیکھنی پڑتی ہے. جی ہاں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، ڈیٹیل میں بعد میں بیان کروں گا، وہ اشراق کے وقت پڑھنی چاہیے. جی نہیں بھائی، کاروبار اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جب نماز کے لیے جمعے کے دن بلایا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ نہیں کہا جو ایئرپورٹ والے وہ تو نہ چھوڑیں، باقی سارے چھوڑ دیں. آب زمزم مستثنیٰ ہے، اس پر میں پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. من مكة حبيبي نور سطع المدينة.